بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ آج اور ایک بہت ہی مجرب پاورفل وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جو صورت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جس کا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، اس صورت سے رزق دروازے توڑ کر ملے گا انشاءاللہ۔ اتنا رزق ہوگا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ کی سوچ سے بڑھ کر آپ کو رزق ملے گا اور مرتے دم تک شہادت کا درجہ بھی ملے گا، جو صورت میں آپ کو بتاؤں گی پڑھنے کے لیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے اور سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے ناظرین، جو شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اگر اس دن مر جائے تو شہید ہوگا، اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت اس کو ملے گی۔ تو پیارے ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورۃ فاتحہ ہر مرض کی دعا ہے۔ اس سورت کا ایک نام شافیہ۔ تو پیارے ناظرین، ایک اور جگہ اس کا نام سورۃ الشفا کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہوگا اور آنکھوں کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، پھر اس میں سے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات نازل فرمائی۔ جس گھر میں 3 راتیں ان 2 آیات کو پڑھا جائے گا، شیطان اس گھر کے قریب نہ آئے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نے مجھے اپنے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایسی 2 آیات عطا فرمائی ہے جن کے ذریعے تو میرے عزیز بہن بھائیوں، جن کے ذریعے سورۃ بقرہ کا اختتام فرمایا، انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں اور بچوں کو سکھاؤ، بے شک یہ نماز اور قرآن اور دعا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو آن کیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ تو میرے پیارے ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ ان کے گھر میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، وہ جانور بھٹکنے لگا۔ اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تلاوت کیا کرو، یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کے وقت نازل ہوتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی اول اور آخر سے تلاوت کرے گا، اس کے سر تا پاؤں تک نور ہی نور ہوگا، اور جو اس کی مکمل تلاوت کرے گا، اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے گا، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشنی کر دیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے، جو شب جمعے کو پڑھے گا، اس کے اور بیت العتیق یعنی کعبہ اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ کہف کی پہلے 10 آیاتیں یاد کرے گا، دجال
قیامت کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو سورۃ کہف کی آخری 10 آیات یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی رات میں سورۃ دخان پڑھے گا تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن یا رات میں سورۃ دخان پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنائے گا۔ حدیبیہ سے واپسی میں مکہ معمرہ اور مدینہ کے راستے میں سورۃ دخان کا نزول ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پیارے ناظرین سورت واقعات تو نگری ہے خوشحالی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں آپ کو خزانے میں سے کچھ عطا کر دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعد میں آپ کے بچیوں کے کام آئے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ میری بچیوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کے گھر میں کبھی فکر و فاقہ نہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو سورہ یاسین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہے پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ حضرت عطا بن ابو سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کے تمام حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت ابو داؤد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے مرنے والے کے پاس سورہ یاسین تلاوت کی جائے اللہ پاک اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اس سے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ پاک اس پر موت کی نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پر سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی، اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی۔ تو پیارے ناظرین جیسا کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ پاک کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ پاک کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، وہ ہے سورۃ یاسین کی تلاوت۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی، اچھی لگے تو پلیز شیئر کیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔